پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں 90% امیدوار یہ 2 سوال غلط حل کر کے آتے ہیں۔ انگلش کی یہ پریپوزیشن کے کوشچن ہے، جس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے ہی از گڈ ڈیش انگلش۔ اس میں جو کریکٹ پریپوزیشن آئے گا وہ اکثر غلط لوگ لکھ کے آتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہی از ویک ڈیش انگلش، اس کا جواب بھی غلط لکھ کر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیدواران کو رولز کا پتہ نہیں ہے، پریپوزیشن کے رولز کیا ہیں اور کن رول کو فالو کر کے ہم نے یہ سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی سلوشن ان 2 سوالوں کو بتایا ہے رولز کے مطابق، اور نیچے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ جو کسی بھی شخص کی مہارت، اسکل یا صلاحیت بیان کرے، جب گڈ اس وقت استعمال ہو تو اس کے ساتھ ایٹ آ جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک صلاحیت استعمال ہو رہی ہے اور اس کی مہارت کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس میں ایٹ آئے گا، تو یہاں پہ ہی از گڈ ایٹ انگلش آ جائے گا۔ اس طرح نمبر 2 کوشچن میں جب کسی مضمون یا شعبے میں کمزوری ظاہر کرے تو اس میں ان آتا ہے، ہی از ویک ان انگلش۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ انگلش کی جو پریپوزیشن کے رول ہیں وہ سمجھنا کتنے ضروری ہے، ورنہ یہ سوال تقریباً غلط کر کے آتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو یہ تمام رول سمجھانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو انگلش گرامر میں پریپوزیشن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں جو نمبر 1 پہ ہے پریپوزیشن کے جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پریپوزیشن آف ٹائم، کہ ٹائم کے لحاظ سے جو پریپوزیشن ہوتے ہیں ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایٹ ہے، آن ہے، ان ہے۔ تو یہ 2 پریپوزیشن، یہ 3 پریپوزیشن جو ٹائم کے لحاظ سے آتے ہیں ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ ایٹ اکثر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی ٹائم بتانا ہو، مثلاً 7 o'clock، ٹھیک ہے جی، یا ایٹ 9 PM، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ ایٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیز اور منتھ کے لیے آن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ آن منڈے، آن سنڈے، آن وینسڈے۔ اسی طرح منتھ کے لیے اور ایئرس کے لیے ان استعمال ہوتے ہیں، ان 2006، ان 2026، ان جنوری۔ تو یہ ان کا استعمال ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے پریپوزیشن آف پلیس، کہ جب کوئی پلیس کے لحاظ سے پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ان ہے، بال جب باکس کے اندر ہو تو وہ ان استعمال ہوگا، جب ٹیبل کے اوپر ہو ٹچ کر رہی ہو تو آن استعمال ہوگا، جب ٹیبل کے انڈر ہو تو وہ انڈر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹیبل جو اوور اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز ٹیبل کے اوپر ہو، ٹچ نہ کر رہی ہو، تو اس کو کہیں گے اوور، ٹھیک ہے۔ اباؤ، جیسے پنکھا ہوتا ہے ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، اس کو اباؤ استعمال، اس کو کہیں گے کہ یہ اباؤ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رول پریپوزیشن آف پلیس کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح بلو ہے، تو بلو میں ہم دیکھیں کہ جو چیز کسی چیز کے نیچے ہو، مثلاً کوئی بھی تختے کے نیچے، تو وہ بلو ہوگی۔ بٹوین ہوگی، 2 چیزوں کے درمیان جب اس پریپوزیشن استعمال ہو رہی ہے تو وہاں پہ بٹوین استعمال ہوگا۔ امونگ جو ہے 2 سے زیادہ چیزوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح بیہائنڈ جو ہے وہ کسی چیز کی بیک سائڈ پہ ہو، وہاں استعمال ہوگا۔ فرنٹ آف بالکل اس کے سامنے ہو، نیکسٹ ٹو ہو تو اس کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسائڈ ہو تو وہ ساتھ میں ہوتا ہے، نیئر ہوتا ہے وہ بھی سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے۔ فار فرام تو یہ ذرا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ پریپوزیشن آف پلیس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو پریپوزیشن کے رول ہیں بڑے اہم ہیں، پریپوزیشن آف ٹائم اینڈ پریپوزیشن آف پلیس۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ رول آپ اچھی طرح ان کو یاد کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیونکہ اکثر ہی ان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ایٹ کہاں استعمال ہوگا، آن کہاں استعمال ہوگا، ان کہاں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگر ٹیبل کے اوپر ہے یا ٹچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس میں ڈاؤٹ کھا جاتے ہیں۔ اوور اور آن پہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ کھا جاتے ہیں کہ اوور کیا ہوتا ہے اور آن کیا ہوتا ہے۔ آن میں چیز ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اوور پہ بغیر ٹچ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے پریپوزیشن آف موومنٹ، کہ جب کوئی چیز موو کر رہی ہوتی ہے ٹو استعمال ہوتا ہے یا ان ٹو استعمال، جب کوئی چیز کسی چیز کی طرف، جب کوئی شخص یا کوئی بھی چیز کسی پلیس کی طرف جا رہی ہو تو اس کو ہم ٹو کہیں گے، لیکن وہ اندر داخل نہ ہو اس کو ہم کہیں گے یہ ٹو ہے، ہی از گوئنگ ٹو ہز ہوم، اوکے۔ ان ٹو جب کوئی چیز اندر داخل ہو رہی ہو تو اس کو کہیں گے ان ٹو،
آؤٹ آف جب کوئی بندہ کسی گھر سے باہر نکل رہا ہو تو ہم کہیں گے آؤٹ آف. اس طرح تھرو اگر کوئی غار کے درمیان سے گزر رہا ہے یا سرنگ کے درمیان سے گزر کے جا رہا ہے اس کو کہیں گے یہ تھرو ہے. ایک کراس ہے کہ کوئی سڑک کراس کر رہا ہے، سڑک کے درمیان میں سے گزر کے جا رہا ہے تو یہ کراس ہے. ٹھیک ہے جی. الانگ، یہ الانگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سڑک کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹورڈز ہے اس کی طرف جانا. تو یہ رولز ہیں ہمارے پریپوزیشن آف موومنٹ کے. نیکسٹ ہے پریپوزیشن آف ڈائریکشن. ڈائریکشن میں اپ ہوتا ہے کہ کوئی سیڑھے چڑھ کے اوپر جا رہا ہے تو اپ ہے، اس طرح سیڑھے سے نیچے اتر ہے ڈاؤن ہے. اور ٹورڈز ہے کہ آپ ایک درخت کی طرف چل کے جا رہے ہیں تو یہ ٹورڈز ہوتا ہے. لفٹ ہے، لیفٹ ہے، رائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پریپوزیشن آف ڈائریکشن ہے. تو یہ بھی بڑے اہم پریپوزیشن ہے، آپ نے ان پہ پوری توجہ دینی ہے تاکہ یہ اگر امتحان میں آ جائیں تو آپ یہ غلط نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ پریپوزیشن آف مومنٹ اور پریپوزیشن آف ڈائریکشن، یہ دو میں نے بتائے آپ کی پریپوزیشن کے جو ہے نا رولز ہیں. ٹھیک ہے. اوپر ہم نے پڑھا پریپوزیشن آف، پہلے ٹائم پڑھا، پریپوزیشن آف پھر پلیس پڑھا، پھر یہ پریپوزیشن آف مومنٹ ہے، اس کے بعد پریپوزیشن آف ڈائریکشن ہے. تو یہ چار پریپوزیشن ہم نے پڑھ لی ہیں. یہ چاروں ہی بڑے اہم پریپوزیشن ہیں جو اکثر کوشچن جو ہے وہ پیپر میں آتے رہتے ہیں. تو آپ کو ان تمام رولز کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کی اچھی تیاری آپ نے کرنی ہے. نیکسٹ ہے پریپوزیشن آف ایجنٹ. مثلاً ہی سینڈ اے لیٹر بائی علی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بائی جو پریپوزیشن ہے یہ پریپوزیشن آف ایجنٹ ہے، یعنی کسی اور بندے سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کو ہم جو پریپوزیشن استعمال ہوگی وہ بائی استعمال ہوگی. اس طرح پریپوزیشن آف جو ود ہے وہ ہے پریپوزیشن آف انسٹرومنٹ. مثلاً پین، جہاں پہ پین استعمال ہو رہا ہو یا چھری استعمال ہو رہی ہو نہیں تو اس کے لیے ہم ود استعمال کریں گے. ہی از رائٹنگ اے لیٹر ود اے پین. بائی اے پین نہیں آئے گا، ود اے پین آئے گا. ٹھیک ہے. اس طرح ہی کٹ فروٹ ود نیف. اوکے. تو یہ پریپوزیشن آف انسٹرومنٹ ہے. نیکسٹ ہے پریپوزیشن آف کاز. اس میں بیکاز آف یا ڈیو ٹو آ جاتا ہے. بیکاز آف کلاؤڈس اٹ رینز. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا پریپوزیشن آف کاز آتی ہے کہ کس کی وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے. ڈیو ٹو بھی آ جاتا ہے. ڈیو ٹو فوگ دی روڈ واز ناٹ کلیئر. دی روڈ واز ناٹ کلیئر ڈیو ٹو فوگ. تو یہ ڈیو ٹو اور بیکاز وہاں استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے جو پریپوزیشن ہیں یہ سارے کے سارے پریپوزیشن بڑے اہم ہیں. تو یہ آپ رولز اچھی طرح یاد کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی پریکٹس کریں تاکہ یہ آپ کو کامیاب کروا سکیں. تو اس کے بعد میں نے نیکسٹ جو ویڈیو میں آپ کے لیے ایک کوشچن بھی تیار کیے ہیں 10. وہ کوشچن آپ سولو کریں اور اس کے بعد آگے اس کے آنسر بھی میں نے دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروائی جا سکے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کوشچن لکھے ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو یہ سارے پریپوزیشن آپ نے دیکھ لیے. جو رول ہیں مین یہی 7 رولز ہیں ہمارے. تو یہ رول آپ کو آنے چاہیے. ان رولز کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو آگے آپ نہیں حل کر سکتے پریپوزیشن کے کوشچنس. تو یہ رول کو جب سمجھ لیں گے آپ، ٹھیک ہے جی، کہ پریپوزیشن آف ٹائم کیسے استعمال ہوتا ہے، پلیس کیسے استعمال ہوتا ہے، ڈائریکشن کیسے استعمال ہوتا ہے، موومنٹ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایجنٹ کیسے ہوتا ہے، اور یہ انسٹرومنٹ جب ہو اس کے لیے کیسے ہوتا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ سارے رولز ہیں. یہ رولز جب تک آپ یاد نہیں کریں گے اور سمجھیں گے نہیں تو یہ پریپوزیشن کے کوشچنز آپ غلط کرتے رہیں گے. اور پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں، چاہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، اور اسی طرح جو باقی ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن ہے، گلگت بلتستان پبلک سروس کمیشن، تو ان سب میں یہ پریپوزیشن کے کوشچن لازمی آتے ہیں. ایم سی کیو جو ہوتے ہیں، ایم پی ٹی بی میں آتی ہے، سی ایس ایس کا جو ایگزام ہوتا ہے. تو یہ ان کے رولز آپ اچھی طرح یاد کریں
اور اس کے بعد پریپوزیشن کی تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ کوشچن جو ہے نا نہیں بولیں گے اور بالکل آپ صحیح حل کر کے آئیں گے۔ جی تو یہ پریپوزیشن کے جو ٹیسٹ میں نے تیار کیا آپ لوگوں کے لیے، یہ 10 سوال ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو کوشچن ہے وہ ہے ہی از گڈ، اس میں نیچے 4 آپشن ہے۔ اس طرح نمبر 2 ہے کوشچن ہی ول میٹ ڈیش منڈے، اس میں آپ دیکھیں ان آئے گا، اون آئے گا، ایٹ آئے گا، بائی آئے گا۔ کوشچن نمبر 3 ہے دی کیٹ از ڈیش دی ٹیبل، یہاں پہ دیکھیں اوور آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 دیکھ لیں شی ارائیو ڈیش لاہور یسٹرڈے ایٹ اون ان بائی۔ 9 نمبر ہے دی فلائٹ واز ڈیلیڈ ڈیش ہیوی ڈیش ہیوی فوگ۔ نمبر 5 ہے دی لیٹر واز ریٹن ڈیش علی، دی بیل از ڈیش دی باکس، دی بال از ڈیش دی بال۔ تو یہ 10 کوشچن میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں، تو یہ آپ کوشچن کا ٹیسٹ دیں اور اس میں دیکھیں آپ کے کتنے کوشچن ٹھیک آتے ہیں اور کتنے آپ غلط کرتے ہیں۔ تو ویری نیکسٹ جو ہے سلائیڈ ہماری اس میں آنسرز کی ہے، آپ اس کے آنسر کی بھی ابھی آپ کو میں اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آنسر کی بھی میں نے دی ہے، اس میں ٹوٹل جو میں نے 10 کوشچن دیے ہیں آپ کو، اس کے پھر میں نے آنسر کی بھی لاسٹ میں دی ہے۔ یہ آنسر کیز ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کا کریکٹ آنسر سی ہے، 6 کا سی ہے، 2 کا بی ہے، 7 کا بی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ چیک کر لیں کہ آپ نے وہاں پہ کس آپشن پہ ٹک کیا تھا یا کون سا کوشچن حل کیا تھا آپ نے، اس سے آپ کو اپنی تیاری کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کس لیول کی تیاری ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے کریکٹ آنسر سی اینڈ 8 کا کریکٹ آنسر ڈی ہے۔ آپ اپنا دیکھ لیں کیا آنسر لگایا ہے۔ کوشچن نمبر 4 کا کریکٹ آنسر سی ہے، 9 کا بی ہے اور 5 کا ڈی ہے اور 10 کا سی ہے۔ تو یہ سارے ہمارے جو ہے نا آنسر کیز ہیں۔ 10 ہم نے کوشچن تیار کیے، 10 کوشچن کا سلائیڈ ہم نے بنائی اور 10 کا ہی میں نے اس کے آنسر کیز بھی آپ کو اس میں دے دی ہے۔ تو امید ہے اس پوری ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پریپوزیشن کے رولز کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے سولو کرنا ہے۔ یہ میں نے سمری بھی آنسرز کی دی ہے، یعنی کہ 10 سوال جو میں نے بنائے ہیں ان کے بھی میں نے آگے آنسر بنائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ اپنا آنسر بھی چیک کر لیں، 10 سوال بھی میں نے بنائے ہیں اور اس کے آنسر بھی۔ تو یہ اس سے امید ہے آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی اور امید ہے کہ نیکسٹ جو پبلک سروس کمیشن کا ایگزام آپ دیں گے، چاہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے یا کوئی پروونشل ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔